کوئی ماں باپ کی نافرمانی کو برا سمجھتا ہے؟ اگر کہو یار ابے سے کیا تو بولدا کیویں میں، وہ جی میرا ابا بڑا ظلم کردا ہے، بڑا ظالم ہے۔ بھئی کیا ظلم کیا؟ وہ جی اکو ہی پتر نو سارا کچھ دئی جا رہا ہے، سانو پوچھنا ہی نہیں۔ کیوں جی یہی ہوتا ہے نا اعتراض زیادہ تر۔ آؤ میں آپ کو بتلاؤں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یار سنو اگر باپ ظلم کرے تو پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی وہ تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا۔ شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ ماں کے گریبان پکڑ لو، وہ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دو، اس کو گالی گلوچ کرو۔ قرآن تو کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اس کے سامنے تم اف بھی نہ کرو۔ یعنی عربی زبان میں کسی کو سرزنش کے لیے سب سے ہلکا لفظ اگر بولا جاتا ہے تو وہ اف ہوتا ہے، فرمایا اس کو اف بھی نہ کہو، اس کے سامنے دست شفقت دراز کر دو۔ میں ایک چلتے چلتے واقعہ سنا جاؤں، اللہ کرے یہ میری بات دل میں اتر جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ پہلے نا یہ قبرستان آبادی سے باہر ہوتے تھے، اب آبادیاں بڑھ گئیں تو وہ قبرستان بیچ میں آ گئے، ورنہ یہ آبادی سے باہر ہوتے تھے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ قبرستان سے گزر رہا ہے تو اس نے ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک قبر شق ہوئی ہے اور اس کے اندر سے گدھے کے چلانے کی آوازیں آئی ہیں، گدھے کے چلانے کی آوازیں آئی۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون بدبخت ہے جس کو قبر میں اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر قبر بند ہو گئی۔ تلاش کرتے کرتے اس قبر والے کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون؟ اس نے بتلایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں نے قبرستان میں ایک منظر دیکھا، میں جاننا چاہتا ہوں وہ قبر کس کی ہے؟ اس عورت نے بتایا ہے وہ میرے شوہر کی ہے۔ کس کی ہے؟ کہنے لگا تیرا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ وہ کہنے لگی میرا شوہر شراب پیتا تھا، جب چھٹی کر کے آتا تو شراب کے نشے میں دھت ہوتا۔ ماں کہتی بیٹا شراب نہ پیا کرو، شراب پینے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں، شراب پینا حرام ہے۔ تو یہ آگے سے کہتا ماں تو گدھے کی طرح چلاتی ہی رہتی ہے، یعنی ماں کی بات پر لبیک کہنے کے بجائے ماں کو برا بھلا کہتا۔ کہنے لگی جب میرا شوہر جب بھی گھر آتا ماں اس کو یہی سمجھاتی بیٹا ایسا نہ کیا کر، وہ آگے سے یہی کہتا ماں تیری تے عادت ہے، تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ کہنے لگی جب سے میرا شوہر فوت ہوا ہے ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا، جب عصر کا وقت آتا ہے اس کی قبر شق ہوتی ہے، اندر سے گدھے کے چلانے کی آوازیں آتی۔ اے ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو ایذا پہنچانے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے۔ صحابہ کرام ایک دم تڑپ گئے، یار کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی جس کی زندگی ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اولاد کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ ان کی خدمت کرے، سیدھا جنت میں جائے۔ ارے ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔
یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں پہنچاتی ہے، یہ پوچھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ عرض کرتے ہیں مالک مولا یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ فرمایا فلاں قصاب۔ اس کے پاس چلے گئے، سارا دن دیکھا کوئی اچھا کام نہیں، پھر گھر میں جاتے ہیں دیکھا اس کے ماں باپ معذور ہیں، اس نے جا کے منہ ہاتھ دھلایا ہے اور پھر کھانا پکا کے اپنے منہ میں لقمہ نرم کر کے، ماں لقمہ چبا بھی نہیں سکتی، لقمہ ماں کے منہ میں جب ڈالا ہے، ماں کے حلق سے جیسے لقمہ نیچے اترا، ماں کہتے ہیں پترا جا تینوں اللہ تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئی کہ بچے میں کوئی کمال نہیں، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی اس کو بنا رہی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں وہ خوش قسمت ہے انسان جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان سے راضی ہیں، اور اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے ناراض ہیں تو آج ہی جا کر ان کے قدم پکڑو اور چھوڑو ہی نہ، رونا شروع کر دو، اتنی دیر تک چھوڑو ہی نہ جتنی دیر تک وہ کہیں نہ کہ ہم تو اس سے راضی ہوں گے۔ آج ہر بندہ دو باتوں کا متمنی ہے، دو باتوں کا۔ نمبر ایک وہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، ذرا سی بخار آ جائے بھاگا جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس کہیں میں مر نہ جاؤں، ٹیسٹ کروا رہا ہے، یہی مقصد ہے نا۔ ایک لمبی عمر چاہتا ہے، دوسرا چاہتا ہے رزق بھی وسیع ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے نسخہ کیا بتلایا، فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر بھی لمبی ہو اور رزق بھی وسیع ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، خونی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خونی رشتوں کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر جو نمبر آتا ہے وہ باپ کا آتا ہے، ماں باپ کا آتا ہے۔ تو جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، میرا تو یقین ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر اور حشر میں بھی کامیابی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔